السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، عبادت کرو اس رب العالمین کی جس نے تم کو پیدا کیا اور جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ آپ متقی بن جاؤ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی قیمتی ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ ساری عمر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوؤں نے بت بنا کے، مورتیاں بنا کے، پتھروں کی، مٹی کی، ان کی پوجا کی ہے، پتھروں کی مورتیاں بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ پھر حیرانگی والی کی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی اب نیا ہی ٹرینڈ چلا ہے، نئی بات چلی ہے کہ اب گوبر کا بھی استغفر اللہ معاذ اللہ انہوں نے مورتی بنا کے تو اس کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم وہ آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ہم آپ کو ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھائیں گے۔ پھر انشاءاللہ اسی پہ ہم بھی تھوڑی سی آگے بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، مل کے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آگے کام بنائیں گے، اس کو گوبر نہیں ہے، سونا آگے یہ بھی نا گوبر کا ہے، گائے کے گوبر کا ہے جی جی، اور اس میں تلسی جی کی بھی مالا ہے اس کے اندر جی جی جی، تلسی جی مطلب لگی 108 بولتے ہیں اس کے اندر، ہاں جب کرنے کی اس کے اندر۔ ادھر دیکھیے دوستوں، ایک اوم ہے کٹنگ کر کے شیپ دے کے، ہاتھ سے ہی پوری کاریگری کی گئی ہے اور گوبر کا اس میں پورا استعمال کیا گیا ہے۔ ادھر چھوٹے سے گنیش جی بھی ہمارے رکھے ہوئے ہیں، گنپتی جی شبھ لابھ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑے گنپتی جی ہیں، سب کچھ گوبر کا یہاں پر بنایا ہوا ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اسلام میں ہر گناہ معاف ہے لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ اگر انسان قتل کرتا ہے اسے معافی ہے، زنا کرتا ہے اسے معافی ہے، لیکن شرک کی معافی کیوں نہیں ہے؟ میں صاحب کا سوال ہے کہ اسلام میں سارے گناہ کی معافی ہے، شرک کی نہیں۔ قتل کرتا ہے معافی ہے، زنا کرتا ہے معافی ہے، شرک کی معافی کیوں نہیں؟ آپ قرآن مجید کے بارے میں ذکر کر رہے جو سورہ نساء میں ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116۔ ان دو آیتوں میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ جو شرک کیا ہے وہ بہت بھڑک چکا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اب زنا کریں گے تو معاف کرے گا ہی، کر سکتا ہے اگر آپ توبہ کریں گے تو۔ اگر آپ توبہ کرتے کہ میں نے زنا کیا ہوں، میں نے قتل کیا ہوں، مجھے معاف کر دے اور انشاءاللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ معاف کرے گا۔ اسی طریقے سے شرک بھی، اگر آپ شرک کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ میں اگلی بار شرک نہیں کروں گا، تو اللہ شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کے حالت میں مریں گے تو معافی نہیں ہے۔ آپ مشرک جیسا مریں گے، شرک کرتے ہوئے مریں گے تو معافی نہیں۔ اگر آپ نے شرک کیا، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل بھی پرسوں بھی کتنے غیر مسلم بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، ابھی مسلم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرے گا، اور جس دن آپ اسلام قبول کیے آپ کے پچھلے گناہ سارے معاف، آپ کا سلیٹ کلین۔ میں 46 سال کا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، انسان کو غلطیاں بھی کرتا ہوں۔ آپ اگر اسلام قبول کرے آپ کا سلیٹ کلین، میرے تو سلیٹ میں تو کافی چیز اوپر نیچے ہے۔ اگر آپ اسلام قبول کریں تو اللہ کے رسول فرماتے آپ کے سارے گناہ معاف، سلیٹ از کلین، تو آپ ایک صاف ستھرے مسلمان بنتے۔ اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو اگر آپ مورتی پوجا کرتے تھے، نہیں کریں گے تو کیوں معافی نہیں؟ سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اگر آپ زنا کرتے غلط ہے، آپ ریپ کرتے غلط ہے، لیکن آپ اس انسان کو چوٹ پہنچا رہے۔ آپ اگر قتل کرتے غلط کرتے، لیکن اگر مورتی پوجا کرتے تو اس خالق کے نافرمان ہیں، اس خالق کو گالی دینے سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس خالق کو گالی دیں گے تو اس کے احکامات پہ کیسے عمل کریں گے؟ آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی نہیں چلیں گے، آپ کا نقصان ہوئے گا۔ تو آپ کے نقصان کو روکنے کے لیے خدا کہتا ہے کہ مورتی پوجا مت کرو، کہ مورتی پوجا کریں گے تو آپ اس کے جو احکامات پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کو نقصان ہوئے گا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی گناہ کریں گے۔ اسی لیے مورتی پوجا کرنے والا سب سے زیادہ بہکا ہوا انسان ہے۔ لیکن اگر آپ غلطی کے لیے معافی مانگتے ہیں اور کہیں گے کہ اگلی بار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مورتی پوجا میں مانتے بھائی صاحب؟ جی مانتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کو لگتا نہیں غلط ہے؟ آپ کیا ہندو ہے؟ جی
आपके मजहबी किताब में लिखा है, छंदों के उपनिषद में, चैप्टर नंबर 6, अध्याय नंबर 2, श्लोक नंबर 1, एकम अद्वितीयम, खुदा एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, मंत्र नंबर 9, नाचस्य कसे जनिता न चदीपा, उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, उसके कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेता श्वेता उपनिषद में, चैप्टर नंबर 4, मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। लिखा है यजुर्वेद में, चैप्टर नंबर 32, वर्ष नंबर 3 में, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो साफ तौर पे कई जगह आप हिंदू की मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो क्यों आप मूर्ति पूजा करते? भाई साहब जी, इस बारे में मुझे सही तालीम नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इतने हवाले दे रहा हूँ कि आपको लगता है कि मैं फेंकते जा रहा हूँ, हवाले के हवाले दे रहा हूँ, आप नोट कीजिए जी। आप लाइब्रेरी में जाइए, आपको वेद नहीं मिलता है तो हमारी लाइब्रेरी में जाओ, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आपको वेद का तर्जुमा मिलेगा, महाभारत का तर्जुमा मिलेगा, भगवत गीता के कम से कम 30 तर्जुमे मिलेंगे, बाइबल मिलेगा, बाइबल का तर्जुमा मिलेगा, कुरान का तर्जुमा मिलेगा, हदीस का तर्जुमा मिलेगा। मैं नहीं जानता हूं कहीं भी हिंदुस्तान में इतने मजहबी किताब का तर्जुमा मौजूद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फ्री लाइब्रेरी, एयर कंडीशन में बैठो, फ्री पढ़ो, इंशाअल्लाह आपको चाय पानी भी दूंगा मैं। चाय पानी रिश्वत नहीं है, तो ये आप ठंडे दिमाग से, कभी ठंडा दूंगा कभी चाय पानी, तो आप अच्छे दिमाग से रिसर्च कीजिए। हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आप क्या जानना चाहते हैं वेद के ऊपर बटन दबाओ, मिलेगा आपको। किधर लिखा है मूर्ति पूजा हराम में, बटन दबाओ कंप्यूटर में निकलेगा बाहर। वेद की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, बाइबल की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कुरान की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हदीस के। तो मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप रिसर्च कीजिए कि खुदा एक है, रिसर्च कीजिए कि मूर्ति पूजा गलत है, रिसर्च कीजिए कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और मैं दुआ करता हूं कि आपको हक जल्दी मिलेगा ताकि आप इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए। ये मुशरिक मानते थे कि हमारा खालिक अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत करते। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यूसुफ में, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 106 में, कि अक्सर लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते दूसरों को शरीक करने के बगैर। यानी अक्सर जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के साथ दूसरे की भी इबादत करते हैं। मतलब इंसान अक्सर जो अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते, ईश्वर की इबादत करते हैं, उस खुदा के साथ दूसरों को भी शरीक करते हैं, दूसरे की भी इबादत करते हैं। और अगर इस तौहीद में इन तीनों किस्मों में से एक भी किस्म का आप पालन नहीं करेंगे, एक भी किस्म को तोड़ते हैं, तो इसे अरबी में कहते हैं शिर्क। शिर्क मतलब पार्टनर, किसी को शरीक करना, और शरीयतन शिर्क मतलब अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना, इसे कहते हैं अरबी में शिर्क। और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो इंसान शिर्क करता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है और बहुत दूर तक भटक चुका है। इसीलिए शिर्क कुरान मजीद में और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह सुब्हाना व ताला कभी भी नहीं माफ करेगा। अगर आपने शिर्क किया और मरने के पहले तौबा नहीं की, अगर आप मुश्रिकाना हालत में मरे, तो आपके लिए जहन्नम 100%। शिर्क के अलावा दूसरा कोई भी गुनाह करे आप, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। अगर आपने शिर्क किए तो आप जरूर तौबा कीजिए, शिर्क करना बंद कीजिए, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर शिर्क की हालत में मरे
تو اللہ سبحانہ و تعالی خدا ایشور آپ کو کبھی بھی نہیں معاف فرمائیں گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں لکھا ہے، جو میں نے اس تقریر کے شروع میں تلاوت کی، اس آیت کی جسے میں ماسٹر کی کہتا ہوں، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں لکھا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ میں مانو، صرف اللہ میں ماننا کافی نہیں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کو ماننا کافی نہیں، اللہ کی عبادت صرف کرنا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ ہم آپس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اگر اس کے بعد وہ لوگ نہیں مانتے تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ یہی پیغام عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْیَمَ، وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم اللہ ہے، وہ لوگ کفر کر رہے۔ وقال المسیح، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا رب اور آپ کا رب ہے۔ انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے دوسرے کو شریک کرا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت آپ کے لیے حرام ہو جائیں گی، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور آپ کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ظالم کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، انما یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس کے لیے حرام ہے، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور ظالموں کے لیے آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں کہ جو انسان غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ یہ لوگ جہالت میں اللہ کو گالی دیں گے۔ لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 27 میں، اگر آپ اس دنیا کے سارے جھاڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے اور سارے سمندر 7 سمندر ملا کے اگر سیاہی میں تبدیل کریں گے، پھر بھی آپ ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شبد نہیں لکھ سکیں گے۔ اس تقریر کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت سے، سورہ حج سے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس بات کو سنو، جو کوئی آپ کے مددگار ہے اللہ کے علاوہ، اگر یہ سارے اکٹھا ہو گئے ایک مکھی کو بنانے کے لیے، پھر بھی یہ لوگ مکھی کو نہیں بنا سکیں گے، اور اگر مکھی کوئی کھانا ان سے چھینیں گی تو یہ لوگ اس کھانے کو بھی واپس نہیں لا سکیں گے۔ کمزور ہے وہ لوگ جو غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور کمزور لوگ ہیں وہ جس کی عبادت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یقین مانیے ذاکر نے کہا حافظہ اللہ نے بڑی ہی کمال کی گفتگو کی، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے ہندوؤں، ایسے پنڈتوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے، اور سیدھے راستے کی طرف اللہ ان کو لگا دے۔
اور ذاکر نائک کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی دے اور اللہ پاک ایسے ان سے دین اسلام کا کام لیتا رہے۔ تو آئیے ناظرین ہم اسی حوالے سے بڑھتے ہیں، جیسا کہ آپ قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے رحمت للعالمین، اس کا آپ مطالعہ کریں گے تو انہوں نے بڑی ہی کمال کی بات کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی یہی حالات ہے، لوگ مورتیاں بنا کے پوج رہے ہیں، حتیٰ کہ خود ہی بنا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ بنا کے ان کے سامنے جبینیں نیاز جھکانی، سر کو جھکانا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ یہ شرک کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ یہ شرک جو ہے نا ایسے ہی سمجھ لے، اگر کوئی بندہ یعنی کہ جیسا کہ میں ایک دنیاوی مثال دینا چاہتا ہوں، جیسا کہ اللہ کے ولی گزرے ہیں مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑی ہی کمال کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی بچی ہے اور اس نے مرغی کو پکڑا ہوا ہے اور اس کو مار رہی ہے، مرغی کو مار رہی ہے تو میں نے اسے پوچھا اے بیٹی کیوں مار رہی ہے اس کو؟ تو وہ کیا کہتی ہے کہ کھانا دانے ہمارے گھر سے کھائے اور یہ انڈا کسی اور کے گھر جا کر دیتی ہے، یعنی کہ یہ 600-700 کی مرغی ہے جو اگر انڈا کسی اور کے گھر میں جا کر دے دیتی ہے تو یہ بندے سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو وہ رب العالمین جس کی آپ نعمتیں کھاتے ہو، ہر وقت ہنڈاتے ہو، ہر وقت اس کا دیا کھاتا ہو، اور وہ رب بھی یہ چیز برداشت نہیں کرتا کہ اس رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جبینیں نیاز جھکائی جائے۔ تو آئیے ناظرین قاضی سلمان منصور نے بڑی ہی کمال کی بات لکھی ہے، اس کے اندر نبی پاک کے آنے سے پہلے مورتیوں کی تو پوجا ہو رہی ہے، تو حتیٰ کہ ایک آنے والا آیا آدمی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی جی میں نے اتنا بڑا جان پہ ظلم کیا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کیا ظلم کیا؟ فرمایا حتیٰ کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں گھر سے نکل پڑا، میں اپنی مورتی اپنا وہ جس کو بھگوان کہتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں اس کو میں بھول گیا، گھر میں بھول گیا، اور رستے کے اندر جا کے مجھے یاد آیا کہ اب میں کس کی پوجا کروں گا؟ میں تو معاذ اللہ اپنا رب ہی گھر چھوڑا ہوں، اپنی مورتی گھر چھوڑا ہوں، اپنا بھگوان ہی گھر چھوڑا ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے وہاں پہ ہی یعنی پیشاب کرنا شروع کر دیا، پیشاب کیا تو وہاں سے میں مٹی لے کے اس مٹی یعنی کہ پیشاب کے ساتھ گیلی کر کے اس مٹی کا استغفر اللہ معاذ اللہ بت بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ نبی پاک کے آنے سے پہلے یہ حالات تھے۔ تو جب وہ آیا اللہ کے نبی کے سامنے رو رہا ہے تو کہنے لگا اللہ کے نبی جی کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں جب سے آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے کلمہ پڑھا تو اللہ پاک نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ایسے ظالموں کو بھی اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دے اور ایک رب العالمین کی یہ عبادت کرنے پہ لگ جائیں، اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک امت مسلمہ کو زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔